السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اب یوسف علیہ السلام کی دعا ہے جو انہوں نے اپنے لیے مانگی۔ فرماتے ہیں ربی، اے میرے رب، قد آتیتنی من الملک، بے شک تو نے مجھے دی بادشاہت۔ اب رب کو پکارتے ہیں اور سب سے پہلے رب کے احسانات کی بات کرتے ہیں۔ دعا کرنے کے آداب ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے احسان کو یاد کرتے ہیں کہ اللہ تیرا میرے اوپر احسان ہے کہ تو نے مجھے بادشاہت عطا فرمائی، اور پھر اور کیا دیا؟ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر کرنا سکھائی ہے۔ اور دیکھیں دنیا میں ایک ساتھ یہ دو چیزیں مل جانا، ایک حکومت، پاور، اور دوسرا علم، کم لوگوں کو ہی ملے ہیں۔ کسی کو علم ملا ہے تو پاور نہیں تھی، حکومت ملی تو علم نہیں تھا۔ دو بڑی نعمتیں ہیں جو ان کو ملی تو وہ گنواتے ہیں۔ اور اس میں بھی علم کون سا؟ تاویل الاحادیث کا۔ خوابوں کی تعبیر کرنا بھی ایک علم ہے جو اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اور جس کو چاہے عطا کر دے۔ یہ نعمت ہے جس کو اللہ تعالیٰ اس کا علم دے دینا، کتابوں سے نہیں یہ سیکھی جا سکتی۔ ایک ہی طرح کے خواب دو طرح کے لوگوں کو آ سکتا ہے، تو ان کے حالات پر پھر ڈیپینڈ کرے گا کہ اس وقت اس کے حالات کیا چل رہے ہیں۔ تو ایک ہی خواب کے دو مختلف تعبیریں ہو سکتی ہیں۔ تو فرمایا اللہ تو نے مجھے یہ نعمتیں دی ہیں، اور کہیں پر بھی یہاں خود کو نمایاں نہیں کیا، حالانکہ حسن بھی ہے، علم بھی ہے، عزت، بادشاہت بھی ہے، اور یہ سب چیزیں جس کے پاس ہونا اس کو تو رب یاد ہی نہیں آتا، اور کہاں کہ ان چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف کرے کہ اللہ تو نے مجھے یہ دی ہے، یہ کہاں پھر انسان کو یاد رہتا ہے۔ تو فرماتے ہیں فاطر السماوات والارض، فاطر کہتے ہیں جس نے پہلی دفعہ کوئی چیز بنائی ہو نا جو پہلے نہیں تھی، ایسے اس نے آسمان و زمین کو بنائے ہیں جن کا پہلے کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اے میرے رب تو میرا ولی ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ولی مطلب کیئر ٹیکر، جو حفاظت کرتا ہو۔ دنیا میں بھی تو نے میری حفاظت کی ہے اور آخرت میں بھی میری حفاظت کرنا۔ ولی دوست کے معنی میں بھی آتا ہے، تو دنیا میں بھی تو میرا دوست رہا ہے اور آخرت میں بھی تو ہی میرا دوست ہے۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ کی دوستی مل جائے نا، پھر اس کو اور کیا چاہیے؟ اور دوست تو دوسرے کے لیے وہی کرے گا نا جس میں دوست کی بہتری ہو۔ مددگار کا معنی بھی ہے اس میں کہ اللہ تو ہی میرا مددگار دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی۔ اب یہ ساری بات کر کے اس میں اچھا دیکھیں، ابھی دعا کوئی نہیں مانگی، آگے اب دو دعائیں مانگی ہیں۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے میرے رب تو مجھے فوت کر اسلام کی حالت میں اور مجھے ملا دے صالح لوگوں کے ساتھ۔ اب سوچیں جس بندے کی یہ پوزیشن ہو، خود کو نہ سوچیں، سوچیں آج کہ ملک کا کوئی وزیر اعظم ہے، اور پھر اوپر سے اتنی نعمتیں ملنے کے بعد موت کسی کو یاد رہتی ہے؟ وہ تو کہتا ہے موت کا ذکر بھی نہ کرو۔ انہوں نے موت کو یاد بھی کیا اور دعا بھی کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے اسلام کی حالت میں فوت کرنا۔ سبحان اللہ، جو نبی ہوتا ہے نا ان کو تو یہ خطرہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے دین ایمان چلا جائے۔ نبی پر تو اللہ کی خاص پروٹیکشن ہوتی ہے، لیکن یہاں پر یہ دعا بتاتی ہے کہ ان کو کتنی زیادہ حرص تھی اور فکر تھی اس بات کی۔ اچھا یہاں موت مانگ نہیں رہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ موت کی دعا نہ کرو اپنے لیے، مصیبت کے وقت بھی نہیں۔ ہاں اس طرح سے دعا ہم کر سکتے ہیں کہ اللہ جس میں بہتری ہو میرے لیے وہی فیصلہ کر۔ ساری نعمتیں ایک طرف، یہ نہیں کہا کہ یہ ساری نعمتیں جو تو نے مجھے عطا کی ہیں ان کو قائم رکھنا، کہیں چھن نہ جائے مجھ سے۔ مانگ کیا رہے ہیں کہ اللہ اسلام کی حالت میں مجھے موت دینا، اور پھر الحقنی بالصالحین، اللہ مجھے ملا دینا صالح لوگوں کے ساتھ۔ تڑپ کس چیز کی ہے کہ مجھے ساتھ دینا ان لوگوں کا جو نیک ہوں، نیکوں سے ملا دینا۔ لوگ کیا کیا خواہشیں کرتے ہیں، اور یہ کیا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے نیکوں کا ساتھ دے دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے نا وہ اس کے ساتھ ہوگا، جس کو صالحین سے محبت ہوگی اللہ انہی سے ملا دے گا، اور جن کو دین والوں سے الرجی ہوتی ہے نا دنیا میں، تو پھر وہاں پر بھی الرجی ہی رہے گی۔ تو سبحان اللہ خوبصورت دعا ہے،
یہ نبی جن کے لیے گارنٹیڈ ہے جنت، وہ صالحین کا ساتھ اگر مانگ رہے ہیں، یہ دعا مانگ رہے ہیں، تو پھر ہمیں کتنی مانگنی چاہیے۔ اور سب نعمتوں کے اوپر نعمت بہترین کیا ہے؟ اقتدار، خوبصورتی، علم۔ اس سے اوپر کیا نعمت ہے کہ اسلام کی حالت میں جان جائے۔ پتہ نہیں ہمیں یہ پتہ بھی ہے کہ نہیں کہ یہ بھی کوئی نعمت ہے کہ اسلام کی حالت میں اٹھایا جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک آدمی نے دیکھا کہ وہ دعا مانگ رہا ہے، ہاتھ اٹھا کر کہ اللہ مجھے یہ دے دے، وہ دے دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے جلدی کی ہے۔ صحابہ نے پوچھا کیا کرنا چاہیے تھا اس کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی پہلے تعریف کرنی چاہیے تھی، حمد کرنی چاہیے تھی، بزرگی بیان کرنی چاہیے تھی، پھر یہ مانگتا۔ تو اس دعا کو ہمیں بھی یاد کر لینا چاہیے۔ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہمارے پاس ہوں نا، لیکن یہ دعا ہر نعمت کے اوپر ہے، کیونکہ جس کو اسلام کی حالت میں موت آ گئی نا اور صالحین کا ساتھ مل گیا۔ صالحین کا ساتھ کیا ہے؟ انبیاء، شہداء کا ساتھ مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب نزا کا عالم تھا نا، تو انگلی اوپر اٹھا کر فرماتے اللہم فی رفیق العالی، اللہ اعلیٰ رفیقوں کے ساتھ، یعنی ملا دینا مجھے، جو نیک لوگ جا چکے ہیں مجھے بھی وہیں ملا دینا ان کے ساتھ۔ تو نیک لوگوں کی صحبت دنیا میں بھی نعمت ہے اور آخرت میں بھی۔ دیکھیں دو ہی انجام ہے، بدوؤں کا جہنم اور نیکوں کی جنت۔ جب نیک لوگوں کا ساتھ مانگ رہے ہیں نا، تو کیا مانگ رہے ہیں؟ جنت ہی مانگ رہے ہیں نا۔ تو آخرت میں ان کا ساتھ تبھی ملے گا جب دنیا میں بھی آپ ان کا ساتھ ڈھونڈیں گے، تاکہ وہ آخرت میں بھی آپ کے ساتھ ہی بنے۔ نیک دوست اتنی بڑی دولت ہے نا کہ آپ خود بخود نیکی کے راستے پر چل پڑیں گے، نیکی کرنا آسان ہو جائے گی۔ سلیمان بن عبد الملک نے ابو حازم سے پوچھا کیا وجہ ہے کہ ہمیں موت سے کیوں اتنی نفرت ہے، موت کا ذکر نہیں سننا چاہتے؟ تو وہ کہنے لگے تم نے اپنی دنیا آباد کر رکھی ہے اور اپنی آخرت ویران کر رکھی ہے، تو اب تمہیں کراہت آتی ہے کہ تم آبادی سے ویرانی کی طرف جاؤ، کیونکہ تمہارا کیوں دل چاہے گا؟ دنیا اتنی آباد کر رکھی ہے اور وہاں دوسری طرف کچھ زیادہ بھیجا ہوا نہیں ہے، تو ویرانی کر رکھی ہے تو کس کا دل چاہے گا؟ ایک اور بات کہ اسلام پر موت آنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ زندگی بھی تو ایسے گزری ہو نا، ایسے گزرے گی تو اسی حالت میں ایک دن موت بھی آ جائے گی۔ ایسے تو نہیں ہوگا نا کہ زندگی کچھ اور گزر رہی ہو، سبمیشن ہی نہ ہو اور آخر میں آ کر موت ایمان کی حالت میں آ جائے۔ ایسے نہیں ہوتا، جو راستہ ہوگا اسی راستے پر چلتے چلتے ایک دن موت آ جانی ہے۔ اب یہاں پر یہ واقعہ مکمل ہو گیا یوسف علیہ السلام کی زندگی کا۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، یہ ہے غائب کی باتیں، ہم ان کو وحی کرتے ہیں آپ کی طرف۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ، اور نہیں تھے آپ ان کے پاس جب انہوں نے پختہ ارادہ کر لیا تھا۔ وَهُمْ يَمْكُرُونَ، اور وہ چالیں چل رہے تھے۔ اے نبی آپ وہاں پر نہیں تھے جب یوسف علیہ السلام کے بھائی چالیں چل رہے تھے، آپ نے تو یہ سب دیکھا ہی نہیں۔ آپ کو یہ باتیں کون بتا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے۔ اور پھر یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، کیونکہ اس سے پہلے یہ واقعہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہود نے یہی بات پوچھنے کے لیے قریش کو بھیجا تھا کہ جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یوسف علیہ السلام کا قصہ پوچھیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی اتری، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہ قصہ ان کو بتایا۔ تو یہ نبوت کی دلیل ہے کہ ہزاروں سال پہلے کا واقعہ جو نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تھا، نہ سنا تھا، نہ اس کی تعلیم لی تھی، نہ کتابوں میں پڑھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ واقعہ ان کے سامنے تفصیل سے لے کر آئے تو ان کو مان لینا چاہیے تھا نا پھر، لیکن انہوں نے پھر بھی یہ نہیں مانا۔ جو پچھلی کتاب تھی اس میں یوسف علیہ السلام کا قصہ بہت تھوڑا سا بتایا گیا تھا، لیکن اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ڈیٹیل میں بتانا تو ان کو پھر مان لینا چاہیے تھا، لیکن نہیں، پھر بھی نہیں مانے۔ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، اور اکثر لوگ چاہے تم کتنی ہی حرص کرو، کتنا ہی شوق ہو کہ لوگ مان جائیں، حق اب سامنے آ گیا ہے، تو جو کہہ رہے تھے نا یوسف علیہ السلام کا قصہ بتاؤ، تو وہ حق جب سامنے آ گیا پھر بھی وہ کفر پر ہی جمے رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صدمہ ہوا تھا۔ اس پر یہ آیت آئی
کہ اے نبی آپ کتنے ہی واضح دلائل ان کے سامنے لے آئیں، کتنی ہی کوشش کر لیں، یہ نہیں ایمان لانے والے، نہ ہی آپ کے اختیار میں ہے اور نہ ہی آپ کے ذمہ ہے کہ آپ ان کو ہدایت دے دیں، آپ صرف ان کو پہنچا دیں۔ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، حالانکہ آپ نہیں مانگتے ان سے کوئی اجرت، کوئی پوزیشن، کوئی عزت، ان میں سے تو کچھ بھی نہیں مل رہا تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ پوزیشن کیا، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آوازیں کستے تھے، ساحر، مجنون کہتے۔ تو اے نبی آپ تو ان سے کچھ بھی نہیں مانگتے ہیں، تو کیا یہ سوچتے نہیں ہیں کہ اس بندے کا مقصد کیا ہے دعوت دینے کا؟ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ مانے یا نہ مانے لیکن یہ ذکر ہے۔ ذکر یہاں پر قرآن کریم کے لیے بھی آیا ہے۔ قرآن کریم کا ایک نام ذکر بھی ہے نا، الکتاب بھی ہے اس کا نام، قرآن بھی ہے، تو یہ ذکر للعالمین ہے، سارے جہان والوں کے لیے ذکر ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، سارے جہان والوں کے لیے۔ ذکر کہتے ہیں ریمائنڈر کو، جو چیز پہلے سے پتہ ہونا اس کو یاد کرانا۔ مثلا آپ نے دعوت پر جانا ہے، آپ کو پتہ ہے، دوسرے نے آپ کو پہلے سے بتایا ہوا تھا، مگر پھر بھی وہ آپ کو ایک ریمائنڈر دیتا ہے کہ آج شام کو میرے گھر دعوت ہے۔ تو جو پہلی دفعہ دینا ہوتا ہے نا، وہ ریمائنڈر نہیں ہوتا، پہلے سے کوئی چیز آپ کو پتہ ہو، اسی بات کو جو آپ کے ذہن سے نکل چکی ہو یا تحت شعور میں جا چکی ہو، اس کو شعور میں لانا۔ تو یہ کام قرآن کا ہے۔ قرآن نئی بات نہیں بتاتا، ذکر کا معنی ہی ریمائنڈر ہے، آپ کے اندر آلریڈی پروگرامڈ ہے، لا الہ الا اللہ آپ کے اندر آلریڈی پروگرامڈ ہے۔ قرآن توحید کے اسی میسج کو آپ کو ریمائنڈر کراتا ہے، جو میسج اللہ تعالیٰ نے آلریڈی اندر ڈالا ہے نا۔ اس لیے صدیاں گزر گئیں، لوگ کسی نہ کسی کو پوچھتے رہے ہیں، کیونکہ انسان کے اندر ایک ارج ہے کہ انسان کسی کو پوجے، کسی کی عبادت کرے، کوئی ہمارا خدا ہو، کیونکہ یہ اندر ہے۔ تو قرآن ریمائنڈر ہے جو تمہیں یاد کراتا ہے کہ تمہیں پیدا کرنے والا کوئی ہے۔ لیکن اے نبی پھر بھی اکثر لوگ نہیں مانیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنے سال مکہ میں تبلیغ کی، پھر بھی مٹھی بھر ایمان لائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار، اخلاق ان کے سامنے تھا، لیکن پھر بھی لوگ نہیں مانتے تھے۔ اور ہم تو مسلمان ہو کر ہی دوسروں کو عمل کرنے کی طرف یا نماز کی طرف بلا لیں تو کتنے لوگ سنتے ہیں؟ مسلمان ہو کر ہی اسلام کی طرف آ جائیں، لیکن نہیں، تو غیر مسلموں کو لانا کتنا مشکل ہے۔ تو اکثریت لوگوں کی محروم ہی رہے گی، باطل کی طرف ہمیشہ لوگ زیادہ رہے ہیں۔ ایسے ہی تو نہیں قومیں کی قومیں تباہ ہو گئی نا، حق کی طرف کم ہی رہے ہیں لوگ۔